اور جب ہم اسلامک اکنامکس کی بات کرتے ہیں تو اسلامک اکنامکس سے مراد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہے۔ اسلامک اکنامکس سے مراد کوئی ایسی پروڈکٹ نہیں ہے، ٹینجیبل پروڈکٹ، کہ جو آپ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں اور کہیں کہ یہ اسلامک اکنامکس ہے، نہیں، وہ بلکہ ایک نظام ہے، ایک لائف سٹائل کا نام ہے۔ یہ ٹول اور ٹیکنیکس کا نام نہیں ہے اسلامک اکنامکس۔ ہمارے بہت سارے اسلامک بینکنگ اینڈ فائنینس سے تعلق رکھنے والے بینکس بھی کچھ ٹول ٹیکنیکس اور پروڈکٹس انٹروڈیوس کرنے کے بعد سمجھتے ہیں شاید انہوں نے اسلامک اکنامکس اڈاپٹ کر لی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اسلامک اکنامکس ایک سوچ اور نظریے کے بدلنے کا نام ہے، آپ کی کاروباری زندگی کے بدلنے کا نام ہے، آپ کاروبار کیسے کرتے ہیں اس نظام کے بدلنے کا نام ہے، آپ کا تھنکنگ پروسیس چینج ہو جاتا ہے، آپ کا اپنی امپلائیز کے ساتھ ڈیلنگ چینج ہو جاتی ہے، آپ کی اپنی اینڈ کنزیومر کے ساتھ، اپنے کسٹمر کے ساتھ آپ کا رویہ بدل جاتا ہے۔ یہ اسلامک اکنامکس ہے۔ یہ اسلامک اکنامکس کا نظام آپ کے تھنکنگ پروسیس سے انیشیٹ ہوتا ہے کہ آپ کا سوچنے کا انداز بدل جائے، معاشرے میں آپ کا ایکسپینڈیچر کا مزاج بدل جائے، سوچ کا مزاج بدل جائے۔ مثال کے طور پر کئی سال پہلے میں نے اسلامک اکنامکس کی ایک نئی ڈیفینیشن لکھنے کی کوشش کی تھی۔ عموماً جب ہم کیپٹلزم کی بات کرتے ہیں یا جو ماڈرن اکنامکس ہے پریویلنگ کنٹمپرری، اس کی بات کرتے ہیں تو اس کی ڈیفینیشن یا اس کا کمپلیٹ کانسیپٹ جو ہے وہ اس بات کے گرد گھومتا ہے کہ لمیٹڈ ریسورسز اینڈ ان لمیٹڈ ڈیزائرز، کہ انسان ان لمیٹڈ ڈیزائرز کا مجموعہ ہے، وہ خواہشات کی اس کی حد کوئی نہیں ہے، لیکن معاشرے کے اندر اسکیئر ریسورسز ہیں، لمیٹڈ ریسورسز ہیں، تو اکنامکس اس کو سمجھاتی ہے کہ اپنی نہ ختم ہونے والی خواہشات اور لمیٹڈ ریسورسز کے درمیان تعلق کیسے قائم کرنا ہے۔ یہ ماڈرن اور کنٹمپریری اکنامکس کی زبان ہے۔ جبکہ اسلامک اکنامکس، جیسے میں نے عرض کیا کہ سوچ کا انداز بدل دیتی ہے، تو میں نے اس کی جو ڈیفینیشن لکھی وہ یہ تھی کہ جو اسلامک اکنامکس ہے وہ ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ لمیٹڈ ڈیزائرز اور ان لمیٹڈ ریسورسز کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ کیوں کہ اسلام بنیادی طور پر جب سوچ کا انداز بدل دیتے ہیں نا، تو اسلام آپ کو رائٹ فرام دا بگننگ، فرام اے ویری فرسٹ ایئر آف یور لائف، اسلام اور اسلامی تعلیمات آپ کو سکھاتے ہیں کہ اپنی انڈیو ڈیزائرز کو لمٹ کیسے کرنا ہے، خواہشات کو لمٹ کیسے کرنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات آپ کو سکھاتی ہیں کہ اپنی خواہشات کو لمٹ کیسے کرنا ہے۔ جب انسان کنٹینیوسلی اپنی زندگی کے اندر اپنی خواہشات کو لمٹ کرتا چلا جائے گا تو آٹومیٹکلی جو معاشرے کے اندر اویلیبل ریسورسز ہیں وہ اس کے لیے ان لمیٹڈ ہو جائیں گے، وہ کبھی نہ ختم ہونے والے ہوں گے۔ اور اگر یہی نظام اور قانون گورنمنٹس اور ملکوں کی سطح پر بھی امپلیمنٹ ہو جائے، اخراجات کے حوالے سے، ایکسپینسز کے حوالے سے، فضول خرچی، بے جا خرچی کنٹرول ہو جائے، یا آج سے 50 سال پہلے، آج سے 25 سال پہلے یا 90 کی دہائی میں ہو جاتی کنٹرول، تو شاید پاکستان کے وسائل بھی ان لمیٹڈ ہو جاتے۔ اگر ہمارے حکمران اپنی خواہشات کو لمٹ کر لیتے تو شاید پاکستان کے وسائل ان لمیٹڈ ہو جاتے۔